حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ گرمی شدت کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوا، ساتھیوں نے دسترخوان لگایا۔ اسی دوران جہاں دسترخوان لگا تھا کھانے کے لیے، اسی دوران وہاں سے ایک چرواہا گزرا جو بکریاں چڑھاتے ہیں، بکریوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کو چارہ وغیرہ کھلانے کا جو کام کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے چرواہے کو جب دیکھا تو اسے آواز دی، چرواہے بھائی آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پر آپ بھی کھانا کھا لیں۔ چرواہا بولا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یہ رمضان کے علاوہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزے سے ہو جبکہ اتنی سخت لو چل رہی ہے، اور ان پہاڑوں میں تم بکریاں چرا رہے ہو روزے کی حالت میں، بڑی مشقت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات تھی یہ۔ چرواہے نے جواب دیا جی ہاں، میں ان ایام کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے میں اس دنیا میں کچھ ایسے عمل کرنا چاہتا ہوں جو قیامت کے روز میرے کام آ سکے۔ بڑا پرمغز، حکمت بھرا، تقوی والا، عمل والا جواب جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سنا تو بڑے متاثر ہوئے، اور اتنا علم و عمل کا جواب ایک بکری چرانے والا شخص دے رہا تو یقیناً ایک متاثر کرنے والی بات تھی، اور اس کو اس قدر آخرت کی تیاری کی فکر تھی۔ آپ نے امتحاناً ایک بات کی، کیا تم ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی نقد قیمت ادا کریں گے، اس کے علاوہ تمہارے افطار کے لیے بھی تمہیں گوشت بھی دیں گے۔ چرواہے نے جواب دیا جناب یہ بکریاں کوئی میری تو ہے نہیں کہ میں بیچ دوں، میرے مالک کی ہیں، اس لیے میں انہیں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا تمہارا آقا اگر ایک بکری کم پائے گا تو کیا کہہ دے گا؟ اور کچھ کہہ دے، تم کہہ دینا بکری گم ہو گئی، شاید وہ کچھ نہ کہے، کیونکہ ریوڑ سے ایک دو بکریاں پہاڑوں میں گم ہوتی رہتی ہیں، اس سے کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ یہ سن کے چرواہے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ یوں کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر میرا مالک یہاں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ کو تو سب خبر ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس کے یہ جوابات سنے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ خوف خدا اور خوف آخرت کا جب تذکرہ کرتے وہ وہاں سے چلا گیا تو بہت متاثر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مدینہ منور آئے تو چرواہے کے جو مالک تھا اس کے پاس اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اور چرواہے سمیت تمام بکریاں خرید لی۔ اس چرواہے کو آزاد کر دیا، نیز وہ بکریاں بھی اس چرواہے کو تحفے میں عطا کر دیں۔ یقیناً تقوی کا جو اصل فائدہ ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، ثواب، یہ بہت کچھ فائدے ہیں۔ تقوی
گناہوں سے بچنے کا نام ہے، حرام سے بچنے کا نام ہے، اور بھی تقوی کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک خاص یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ ناجائز کاموں سے بچے، حرام سے بچے، گناہ سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ سے ڈرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ قرآن کریم میں ارشاد بھی ملتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو یہ تقوی جو اس چروائے نے اختیار فرمایا، تو یقیناً ایک اس کا تو ایک اپنا آخرت کی تیاری اور روزہ رکھنا وغیرہ، لیکن دنیاوی فائدہ بھی کم نہیں ہوتا۔ تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں، اور آپ کی دیگر چیزوں میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس چرواہے کو اس کے تقوی کی برکت کہا جائے کہ اسے آزادی بھی ملی، اور اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بکریاں جو تھی وہ بھی اس کو تحفے میں ملی۔ تو ماہ رمضان یعنی ہم جو روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کے لیے تو تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ناجائز اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کا اللہ کریم ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب